الذي قدر الخلق ونور الخلق الذي أكمل الكائنات حي قيوم عبدي الذات علي الصفات كريم آدات والصلاة والسلام على من له آيات نشهد أن لا إله إلا الله وحده من كل أحد ونشهد أن سيدنا محمد محمود المقام عند الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ
درخواست ہے کہ وہ ذات لا ریب بے عیب محض اپنی ہی توفیق اور عنایت کے پیش نظر قرآن و سنت کے مطابق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سامعین کو سمجھنے کی پھر مجھے اور تمام حضرات کو عمل پیرا ہو سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی بہتری اور رہنمائی کے لیے اپنی کلام مقدس کے اندر جو شرط لگائی ہے ان شرائط پہ پورا اترنے کے بعد اللہ رب العزت انسان کو دونوں جہان کے اندر کامیابی نصیب فرما دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ معتبر اور مستحکم وضاحت جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ نبی مکرم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا یہ انسان کے لیے اتنا ہی لازم اور ضروری ہے جتنا کہ اس کو زندہ رہنے کے لیے غذا کا کھانا ضروری ہے۔ اگر انسان کھانا پینا چھوڑ دے تو اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے۔ اسی طرح اگر انسان نبی محترم کی اطاعت کرنا چھوڑ دے تو دل کے اندر ایمان کا زندہ رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ انسان کی انسانیت سلامت تب رہ سکتی ہے اور اس کا ایمان سلامت تب رہ سکتا ہے جب اس کی زندگی کے اندر وہ نقشہ پیدا ہو جائے جو نقشہ قرآن مقدس نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کا بیان فرمایا ہے۔
اطاعت کا لغوی معنی ہوتا ہے بات ماننا، کسی کی بات بولو ماننا۔ اور جب اطاعت کی نسبت وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی جائے تو پھر ہوتا ہے فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا۔ جس طرح سنت کا لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ، اسی سنت کی نسبت محمد مصطفیٰ کی طرف ہو جائے تو پھر سنت رسول کہلاتا ہے، نبی محترم کا طریقہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق، خصائل و عادات، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے انسان کو اللہ کبھی ناکام نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ آپ بھائیوں کو میں نے اردو آپ کے لیے شروع کی ہے، ویسے تو ہم پنجابی کے بادشاہ ہیں، ہم تو پنجابی میں ہی تقریر کرتے ہیں۔ پنجابی میں اگر کروں گا تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے۔ میرے لیے اردو مشکل ہے، آپ کے لیے پنجابی مشکل ہے۔ بہرحال اگر کچھ مکس ہو جائے تو پریشان نہ ہونا، سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریق، خصائل و عادات، ان کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو پھر اللہ کریم دونوں جہان کے اندر انسان کو کامیابی نصیب کرتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ کیسے؟ اس کی عزت میں اللہ برکت عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں اللہ برکت عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زندگی کے اندر اللہ کریم برکات کا نزول عطا کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ زندگی اس طرح گزارے جس طرح گزارنے کا حکم محمد مصطفیٰ نے دیا۔ نبی محترم کا وجود ہمارے لیے سیمپل اور نمونہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ ہمارے سامنے تو آپ کا وجود نہیں ہے، پھر نمونہ کیسے ہوا؟ نبی کے وجود کو اگر تلاش کرنا ہے تو اس کی صداقت بن کر آیا ہے تو اللہ کا قرآن آیا ہے۔ قرآن مقدس میں اگر تلاش کرو گے تو پورے کا پورا وجود محمد مصطفیٰ کا ملے گا، تو اللہ کی کتاب میں ملے گا۔ جب سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کا خزانہ قرآن ہے، تو پھر جب اس کا آدمی مطالعہ کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، تو پھر ایسے آدمی کو اللہ کریم ہدایت سے خالی نہیں رہنے دیتا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
اللہ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب میں 3 نمبر بیان کیے۔ کتنے؟ بولو۔ فی الحال 6 کو سائیڈ پہ رکھیں اور قرآن کے 3 نمبر سمجھیں۔ ان کو میں غلط نہیں کہہ رہا 6 کو، قرآن کے بھی یہ 3 نمبر ہیں اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے، پہلے اس کو سمجھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مَن یُطِعِ اللہ، پہلا نمبر اللہ رب العزت نے فرمایا مَن یُطِعِ اللہ وَرَسُولَہُ، رب کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ جب اطاعت کرنے لگ جاؤ گے پھر دوسرا نمبر آتا ہے وَيَخْشَى اللَّهَ، اس اللہ کا ڈر اور خوف بھی تمہارے دل میں ہونا ضروری ہے۔ پہلے کے ساتھ دوسرا ملایا۔ اللہ کی کلام کی خاصیت بھی یہی ہے، کلام بنتی بھی تب ہے جب پہلی کلام کے ساتھ دوسری کلام ملا دی جائے، یعنی آیت کے ساتھ آیت ملتی ہے، 2 آیات بنتی ہیں، ایسے آیات ملتی جاتی ہیں، رکوعات بن جاتے ہیں، رکوع ملتے ہیں، پارے بن جاتے ہیں، پارے مل کے پورا قرآن بن جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اطاعت کے ساتھ جب خشیت الہیہ پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف بندے کے دل میں آ جائے، پھر ایسے سمجھو کہ اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب تک تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا، اللہ کا ڈر نہیں آئے گا، تو نبی کی بات کیسے مانو گے؟ اللہ تمہیں کہے گا رک جاؤ، تم رکو گے نہیں۔ اللہ جہاں روکے گا وہاں رکو گے نہیں۔ اللہ جہاں ڈرنے کا کہے گا وہاں ڈرو گے نہیں۔ اللہ جہاں روکے گا کہ گناہ کے نزدیک مت جانا، اگر تمہارے دل میں خشیت الہیہ موجود نہ ہوئی پھر تم ایسے ہی رہ جاؤ گے، اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت سے خالی رہ جاؤ گے۔ جب تمہاری زندگی میں میرے رسول کی اطاعت کا محور نہ پیدا ہوا، جب تک تمہارے دل میں یہ بات پیوست نہ ہوئی، ایسے سمجھو کہ تم نے ناکامی کی زندگی گزاری ہے۔ ناکامی کی زندگی گزارنے کے باوجود تم کو چاہیے کہ اطاعت کرو، اطیعوا اللہ ورسولہ۔ کس کی اطاعت کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی، بولو، اللہ اور اس کے
رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا جب اطاعت رسول تمہاری زندگی میں آ گئی، ایسے سمجھو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی، بولو آخرت میں بھی کامیابی دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تیسرا نمبر، پہلا اطاعت، دوسرا اللہ کا ڈر۔ تیسرا نمبر جو ان دونوں سے جڑا ہوا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَتَّقْ ہے، تقوی بھی تمہارے دل میں، بولو وَيَتَّقْ ہے، تقوی بھی تمہارے دل میں۔ تقوی تب آئے گا جب دل میں ڈر ہوگا، اگر دل میں ڈر نہیں ہوگا تو تقوی آ سکتا، پرہیزگاری نہیں آ سکتی، بندہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ مثلا مثال کے طور پر سامنے اگر حرام پڑا ہوا ہے، حرام سمجھتے ہیں، حرام اگر سامنے آ گیا، مثلا مشرک کی ذبیحہ سامنے آ گئی، مشرک کی ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بولو حرام ہے نا؟ یہ علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دیوبند کا فتویٰ ہے، علماء دیوبند کا فتویٰ ہے، جس کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بھی لکھا ہے اپنے فتاوی کے اندر کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، مشرک کی ذبیحہ اگر وہ سامنے آ جائے، دل میں اللہ کا ڈر اگر موجود نہ ہوا تو بندہ کھا جائے گا، کہے گا کوئی بات نہیں ہے، تقویٰ تو یہ ہے کہ کھانی نہیں ہے، اگر کھا بھی لیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ایسے سمجھو کہ جیسا ڈر اس کے دل میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ جب اطاعت کرنی ہے دل کے اندر ڈر بھی اس کا ہونا ضروری ہے، اللہ کا ڈر بھی موجود ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ تقویٰ بھی موجود ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں مکمل ہو جائیں گی پھر اللہ کریم اس کو اطاعت رسول کے لیے پسند فرما لے گا۔ جب اللہ نے کسی کو پسند کر لیا پھر اس کے لیے انعامات بھی اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرما دیے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الفائزون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، اپنی ربوبیت کی قسم ہے، اپنی وحدانیت کی قسم ہے، اپنی الوہیت کی قسم ہے، فائزون، میں اللہ کے دربار کے اندر یہ بندہ کامیاب ہے، اس کی کامیابی کی سند قرآن پاک ہے۔ یہ کون ہے؟ بولو
کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مقدس کو سمجھا جائے۔ اگر قرآن مقدس کی تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو پھر کامیابی مل سکتی؟ بولو، نہیں مل سکتی۔ جب قرآن و سنت کے مطابق چلا جائے پھر تکالیف بھی آتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہے۔ پریشانیوں اور مصائب و آلام سے گزرنے کے لیے قرآن مقدس پہ چلنا ضروری ہے۔ جن کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ نہیں ہے نا، ان کے سامنے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جائے وہ گھبرا جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر جو ایمان ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، نام کا ایمان رکھا ہوا ہے، اصل حقیقی ایمان بولو۔ جو یہ کہے نا جو پریشانی ہمیں تو بادشاہ کوئی مصیبت ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں، پھر ایسے سمجھو کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کے ایمان کے اندر شک ہے، ورنہ ایمان مضبوط ہو تو مضبوط ایمان والے ایماندار پر مصیبت نہ آئے یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، آئے گی مصیبت۔ مثلا اللہ کے رسول کا ایک صحابی ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو ایک دن کا کہنے لگا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ کیا کروں گا؟ طلاق دے دوں گا۔ طلاق دینا کوئی عام بات ہے؟ بولے، کوئی عام بات ہے؟ یہ طلاق جو ہے نا یہ وہ مسئلہ ہے، حالانکہ طلاق دینا شریعت محمد الرسول اللہ میں جائز ہے، لیکن پھر بھی نبی محترم نے اس عمل سے منع بھی فرمایا ہے۔ پھر بھی صحابی کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو کہ تمہیں طلاق دے دی جائے گی۔ کیوں بھائی؟ کہنے لگا اب تو میں کہیں سفر پہ جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو پھر میں تمہیں طلاق ضرور دے دوں گا۔ اتنی بات ہوئی ہے، وہ صحابی گھر سے نکل پڑا۔ جب گھر سے نکلا ہے اس کی بیوی اسی غم اور صدمے کی حالت میں اس نے سوچا کہ میرا خاوند پریشان حال ہے، اس کے دل میں کوئی غم ہے، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ صحابی بھی نکل پڑا اس کا تعاقب کرتے ہوئے، پیچھے پیچھے اس کے بیوی بھی چلتی جا رہی ہے، آگے آگے صحابی چلتا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک پہاڑی کے دامن میں جب پہنچا ہے صحابی رسول، اچانک چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ جب پاؤں اس کا پھسلا تو وہ گر پڑا ہے، گرنے کے بعد اس کی بیوی بھی اس کے اوپر پہنچ گئی ہے۔ جب بیوی نے اسے اٹھایا ہے وہ اٹھ نہیں سکتا، اس نے اپنی ٹانگ دیکھی ہے تو اس کا پاؤں ٹوٹ چکا تھا۔ جب پاؤں ٹوٹا ہے تو اس نے کہا الحمدللہ،
الحمدللہ جب اس نے کہا بیوی اور پریشان ہو گئی، کہنے لگی او اللہ کا بندہ پہلے تو تم یہ بتاؤ یہ الحمدللہ کس لیے کہا ہے؟ ادھر تمہارا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، ادھر تم الحمدللہ کہہ رہے ہو۔ اللہ کی قسم ہے صحابی کہنے لگا پہلے مجھے مصیبت نہیں آئی، پہلے مجھے کبھی تکلیف نہیں آئی، آج میرا پاؤں ٹوٹا ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ مضبوط ہے، اسی وجہ سے الحمدللہ کہا کہ میرے ایمان کو اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ بیوی کہنے لگی پھر مجھے کیوں کہا تھا کہ میں طلاق دوں گا؟ کہنے لگا مجھے اپنے ایمان پہ شک پڑا تھا، آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ پہ تکلیفیں بھی آتی رہتی ہیں، مجھ پہ آج سے پہلے کبھی تکلیف نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں پہنچی، اس وجہ سے میں نے سوچا تمہارا ایمان مضبوط ہے، میرا ایمان مضبوط نہیں ہے، لہذا ایک کے اندر ایمان نہ ہو دوسرے کے اندر ایمان ہو تو نکاح کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ اسی وجہ سے میں نے طلاق دینے کا فیصلہ کیا تھا، مگر آج جو میرا پاؤں ٹوٹا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے، مجھے یقین ہے کہ تیرا اور میرا ایمان وہ ہے جس ایمان کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ تکلیف نہ آئے، مصیبت نہ آئے تو ایسے سمجھو کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو جب رسول کے رستے پہ آدمی چلے گا اطیع اللہ و اطیع الرسول تو پھر مصیبت آئے گی، یہ یقینی بات ہے، لکھ لو مصیبت ضرور آئے گی، ایسے نہیں ہو سکتا کہ تکلیف پریشانی مصیبت نہ آئے۔ مصیبت نہیں آ رہی تو پھر سمجھو کہ تم رسول کے رستے پر نہیں ہو، پھر جوڑ توڑ والا رستہ ہے، رسول والا رستہ بولو اللہ اللہ۔ من یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دوسرے نمبر پہ وَيَخْشَ اللَّهَ، دل کے اندر ڈر بھی موجود ہو تو کس کا؟ بولو ہم پہ حکومت چلانے والا کون ہے؟ ہمیں یہ زندگی عطا کرنے والا کون ہے؟ بولو جب اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہم کھا رہے ہیں، اللہ کی اس زمین پہ ہم چل رہے ہیں، تو پھر اس کی جب ناشکری کریں گے تو پھر ایسے سمجھو کہ ہم اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر کوئی سنبھل نہیں پائے گا۔ ضروری یہی ہے کہ اس کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اس رستے کو پہچان لیا جائے جو رستہ قرآن مقدس نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ رستہ ہے من یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بولو اطاعت کرنا۔ ایک دو مسئلے سمجھا دوں اطاعت سے متعلق، جی
میرے تبلیغی بھرا کیوں نہیں بول رہے؟ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں حقیقت ہے یہ اردو میرے لیے بہت ہی مشکل ہے، میں آپ کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک جی جی اب میں پشتو میں کروں پھر سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ اچھا چلو ماشاء اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اطاعت کرنا ضروری ہے، اگر زندگی میں رسول کی اطاعت نہ ہوئی پھر دونوں جہانوں میں کوئی کامیابی، بولو، اگر نماز رسول کی اطاعت کے بغیر پڑھی جائے تو اللہ کی نماز بھی قابل قبول، رسول کی اطاعت زندگی میں نہ ہو، سنت محمد الرسول اللہ پہ چلنے کی استقامت اگر تم نے اختیار نہیں کی پھر ایسے سمجھو کہ دونوں جہانوں میں ناکامی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کریم فرماتے ہیں میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی بات مانی، جس نے میرے محمد مصطفیٰ کی سنت پہ چلنے کا ارادہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پہ اس کو چلا دوں گا۔ جب میں اللہ نے خودوں سے صراط مستقیم کے لیے پسند کر لیا، جب میں اللہ نے خود کسی کو اپنے دربار کے لیے پسند کر لیا، پھر ساری دنیا طاقت لگا لے، ساری دنیا شوکت لگا لے، پھر اسے صراط مستقیم سے تھڑکانے والا کوئی نہیں ہے۔ ظالم ظلم کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اللہ کا قرآن قبول ہے، ظالم ظلم کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا قرآن نہیں چھوڑ سکتا، کوئی اسے کہتا ہے ادھر آ جاؤ ہماری جماعت میں شمولیت اختیار کر لو، وہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ملوں گا جس کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہوا، کوئی کہتا ہے ہمارے مولوی کا فتویٰ مان لو، ہمارے اکابر کی لکھت مان لو، وہ کہتا ہے ہم اکابروں کی لکھتوں کو دیواروں پہ مار سکتے ہیں مگر اللہ کے قرآن کو چھوڑنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے، کوئی کہتا ہے علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کی تحریر ہے، اس کو مان لو، وہ کہتا ہے علامہ احمد سعید میرے لیے حجت نہیں ہے، میرے لیے حجت ہے تو اللہ کا قرآن ہے، کوئی کہتا ہے مولانا زکریا کی لکھی ہوئی المحند یا فضائل اعمال کا مسئلہ مان لو، وہ کہتا ہے میں اس کا نہیں مانوں گا، سب سے پہلے مسئلہ مانوں گا تو اللہ کے قرآن کا مانوں گا، جب اللہ کے قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا اللہ کریم فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ رب العزت نے ثابت یہ فرمایا جب تک قرآن پر ایمان نہ ہو نہ کوئی جماعت قبول کروں گا، نہ کوئی کتاب میں اللہ قبول کروں گا۔
سمجھ آئی؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ فضائل اعمال کے خلاف میں نہیں ہوں، آپ سمجھو گے کہ شاید ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، نہیں، میرا یہ ایمان ہے کوئی بھی تورات کا مسئلہ بھی قرآن کے مقابلے کے اندر چل سکتا؟ بولو، تورات آ سکتی ہے، انجیل، زبور، کوئی کتاب اس کے مد مقابل آ سکتی ہے؟ سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ جب تورات نہیں آ سکتی تو پھر مولوی کی لکھی ہوئی کتاب بھی نہیں آ سکتی۔ مسئلہ چلے گا تو اس کا چلے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں اگر صاف ظاہر قرآن کی مخالفت کی گئی ہے، کوئی بھی کتاب ہو، اس کے اندر کوئی مسئلہ ایسا ہو جو قرآن کی مخالفت کرتا ہو، پھر ہم اس مسئلے کو مان لیں گے؟ بولو۔ اللہ پاک تمہیں سمجھ عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو عمل پیرا ہو سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثلا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ جب اس رستے پہ چلنا شروع کر دیا پھر دکھ بھی آئے گا، مصیبت بھی آئے گی، حتیٰ کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا، بھوکا بھی رہنا پڑے گا۔ ایسے نہ ہو کہ آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہو، برداشت کرنے کی طاقت بھی ہو، پھر سامنے کوئی حرام کا لقمہ لے کر آ جائے، کیونکہ وہ صراط مستقیم والے رستے پر چل رہا ہے، ضرور شیطان تو آئے گا، وہ اسے پھسلانے کی کوشش کرے گا، مگر اس کو چاہیے کہ مضبوط رہ جائے۔ جب مضبوط ہو کر چلے گا پھر حرام اس کے اندر آ سکتا نہیں ہے۔ ایک دن حضرت دیکھو، اس قرآن پر چلنے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں۔ ایک موقع تھا، خندقیں کھود رہے تھے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو اوزار تھا اس کے ساتھ کھدائی کر رہے تھے، کرتے 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 قمیص مبارک اللہ کے رسول کا اوپر ہو گیا، کرتا مبارک جب اٹھا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے اللہ کے رسول نے بہت بڑا پتھر اپنے پیٹ پہ باندھا ہوا تھا تاکہ میں جب ضرب لگاؤں تو مجھے درد، بولو، درد نہ ہو۔ 14 دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلی۔ ادھر کھانے پینے کا معاملہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت، ہر کسی کا اپنا مذہب ہے۔ مسلمان کے بارے میں کہہ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ مذہب ہوتا کیا ہے۔ ہر کسی کا اپنا مذہب ہے، آپ کا مذہب بھی اسلام ہے، میرا مذہب بھی، وہ کسی کا اگر اپنا ہے تو وہ یہودی یا عیسائی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر مبارک سے نکل رہے ہیں، نبی محترم کو
بھوک لگی ہوئی ہے. انہوں نے سوچا کہ گھر میں تو کھانے کی کوئی چیز موجود، بولو، کوئی چیز موجود نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بولو، رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر جاتے ہیں. ادھر سے کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے گی. اللہ کے رسول محمد مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر سے نکلے ہیں، چلتے چلتے دیکھا کہ دائیں طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے جب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے، کہنے لگے صدیق کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھوک نے ستایا ہوا تھا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ نبی محترم کے گھر جاتا ہوں، کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے گی. اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدیق مجھے بھی بھوک نے ستایا ہے، میں تو اب آپ کے گھر آ رہا تھا اور آپ تو میرے گھر آ رہے تھے، چلو چلتے ہیں عمر کے گھر، ہو سکتا ہے ادھر سے کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے. چلتے 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 آگے دیکھا تو حضرت عمر بھی آ رہے ہیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے گھر آ رہا تھا. وجہ کیا بنی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی. معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کو بھی بھوک لگی ہے اور ان کے یاروں کو بھی. بولو، اب تین مل گئے. اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دو صحابہ، جید صحابہ جن کی صداقت کی گواہی خود رسول محترم نے دی ہیں، ان کو بھی پھر ان کی بھوک کا علاج کیسے ہوگا؟ نبی محترم اب کیا کیا جائے؟ رسول انور نے فرمایا میرا ایک صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے گھر جاتے ہیں. وہ ایک دن آیا تھا، کہہ رہا تھا یا رسول اللہ مجھے دعوت کا موقع دیا جائے، میرا باغ ہے، انگوروں کا بھی باغ ہے، کھجوروں کا بھی باغ ہے، وہاں اگر آپ تشریف لے آئیں گے تو میرے لیے بہت ہی عظمت اور عزت کا مقام ہوگا. اب چلتے ہیں، اس سعد کے گھر جاتے ہیں، ادھر سے ضرور کھائیں پیئیں گے اور اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. چلتے چلتے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جب پہنچے ہیں تو دروازہ بند ہے. اللہ کے رسول نے دروازہ بھی کھٹکھٹایا اور اللہ کے رسول نے دعا بھی دی ہے. کہنے لگے السلام علیکم یا سعد، السلام علیکم یا، مگر جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے نہیں کہا، ایسے نہیں کہا جیسے میں کہہ رہا ہوں. سلام دیا ہے
جب زور سے سلام اللہ کے رسول نے دیا ہے تو جواب حضرت سعد نے دینا تھا نا، مگر سعد نے ایسے جواب بولو نہیں دیا. حالانکہ جواب بھی دیا ہے، رسول نے سنا نہیں ہے. سعد اندر بیٹھا ہے دروازے کے اندر، وہ کہنے لگا وعلیکم السلام. اس نے آرام سے کہا، آپ کو تو سنائی دیا نا. دوسری دفعہ پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم یا سعد. سعد آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام آرام سے. تیسری دفعہ پھر جب سلام دیا سعد نے ایسے ہی جواب دیا. رسول محترم کہنے لگے چلو یارو گھر چلتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ سعد اپنے گھر میں موجود. بولو. اب ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. مرکزی اشاعت جماعت کو بھی ایک سائیڈ پہ رکھو، تبلیغی جماعت کو بھی ایک سائیڈ پہ رکھو. جتنی جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر سب کو الگ رکھو. مسئلہ قرآن و حدیث کا سمجھو. ہمارے لیے جماعت اہم نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن اہم ہے. قرآن کی اہمیت ہے. کوئی جماعت اگر قرآن کے مطابق نہ چلے تو پھر ایسی جماعت نہیں ہے. کوئی دھڑا کوئی گروہ ہو سکتا ہے، پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کام کرنے والی جماعت نہیں ہے. مسئلہ یہ سمجھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، سعد نے جواب بھی دیا. نبی نے زور سے سلام کیا، سعد نے آہستہ جواب دیا، مگر رسول نے سنا. بولو. اور رسول محترم کہنے لگے کہ سعد گھر میں موجود. گھر نہیں ہے تو پھر غیب جاننے والا کون ہے؟ بولو بولو سارے. غیب جاننے والا کون ہے؟ اگر رسول محترم غیب جانتے ہوتے ان کو پتہ بھی چل جاتا کہ سعد اندر دروازے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سلام کا جواب بھی دے رہا ہے، مجھے سنائی نہیں دے رہا مگر میں یہ جانتا ہوں کہ اندر بیٹھا ہوا ہے. مگر نہیں پتا چلا. کیوں نہیں چلا؟ کیونکہ غیب کی حقیقت کو جاننے والا کون؟ اللہ کی ذات ہے. ایک مسئلہ یہ سمجھ آ گیا. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آ گیا جو نہ سن سکتا ہوں اس حقیقت کو بھی سننے والا کون ہے؟ ہر جگہ سے سننے والا کون ہے؟ انہو هو السمیع العلیم. سمیع بھی اللہ ہے، علیم بھی اللہ ہے، علم بھی اللہ رکھتا ہے، قدرت بھی اللہ رکھتا ہے، سنتا اور جانتا ہر حقیقت کو دیکھنے والا بھی کون ہے؟ جب سعد نے دیکھا کہ رسول انور واپس جا رہے ہیں، زور سے اس نے دروازہ کھولا. دروازہ کھول کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول جی، رحمت کا بادل بھی آیا، برسے بنا ہی چلا جائے تو اس بادل کا کیا فائدہ؟ رحمت بھی دروازے پر آ جائے،
اور برسے بھی نہیں۔ سعد کو اللہ کے رسول نے کہا او سعد تم کدھر سے آئے؟ میں نے تمہیں سلام کیا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے سلام کیا، میں نے جواب بھی دیا، آپ نے سنا؟ بولو آپ نے سنا نہیں ہے؟ اپنی امانت داری سے بتاؤ رسول زندہ ہیں یا موت کی حالت میں؟ سمم بکمم، رسول محترم زندہ ہیں، موت بھی آئی زندگی کی حالت میں۔ اگر کسی کو شک ہو تو بخاری کے اندر، مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور ہے بھی صحیح سند۔ معلوم ہوا قرآن کے مطابق بھی اطاعت رسول کا مسئلہ ثابت ہو گیا۔ جو اس مسئلے کو نہ مانے ایسے سمجھو کہ اس نے رسول کی اطاعت، بولو رسول کی اطاعت نہیں کی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سلام کا جواب بھی دیا ہے مگر آپ نے سنا نہیں ہے۔ زندہ ہیں اللہ کے رسول، زندہ بھی سن سکتا نہیں ہے۔ اب جو کہے موت کے بعد بھی سنتے اور جانتے ہیں، ہمیں کہا جائے کہ یہ بے ادب ہے، ہمیں کہا جائے کہ یہ گستاخ ہے۔ ادب اور بے ادب کون ہے؟ گستاخ کون ہے؟ اللہ کے رسول کے ماننے والا کون ہے؟ اس کا عاشق کون ہے؟ اس کا دشمن کون ہے؟ اس حقیقت کا فیصلہ کرے گا تو اللہ کا قرآن کرے گا۔ جو قرآن کہے گا وہ ماننے والا عاشق ہے، جو نہیں مانے گا اس مسئلے کو وہی گستاخ ہے، وہ چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو۔ گستاخ کا مسئلہ بھی قرآن نے واضح کر دیا، عاشق رسول کا مسئلہ بھی قرآن نے واضح کر دیا۔ عاشق رسول تو یہ کہہ رہا ہے میں نے جواب دیا ہے مگر آپ نے سنا نہیں ہے۔ اب جو گستاخ ہے وہ کہتا ہے سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے کیا کہا ہے؟ تم ان کے بارے میں کہہ رہے ہو جو سن سکتے نہیں ہیں، ادھر تو زندہ بھی نہیں سنتے۔ تم مردوں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ بھی سنتے ہیں۔ زندہ کے بارے میں بھی میں نے کہا، مردہ کے بارے میں بھی میں نے کہا کہ مردہ بھی نہیں سنتا اور زندہ بھی کچھ ایسی حالت ہوتی ہے جس حالت میں نہیں سنتا۔ انک لا تسمع الموتى، جو مر جائے اس کو تو اللہ کا رسول بھی سنا سکتا نہیں ہے۔ اچھا اللہ کے رسول جی یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، اب زندہ کون سی حالت میں نہیں سنتا؟ لا تسمع الصم الدعاء، جو بہرا ہو وہ زندہ بھی سنتا۔ بولو مردہ تو مردہ رہ گیا، بہرا زندہ بھی۔ یہ مسئلہ اطاعت رسول کے اندر ہے یا باہر ہے؟ اگر مرنے کے بعد بھی سننا تھا تو پھر مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر موت کا کوئی کام ہی نہیں۔ موت جو ہے، موت کس کو کہتے ہیں؟ انقطاع الروح عن الجسد، روح کا جسم سے کٹ جانا، اس کو موت کہا جاتا ہے۔ روح کا جسم سے کٹ جانا
اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سپیکر چل رہا ہے جی، چل رہا ہے، اگر اس کی تار پیچھے سے کاٹ دی جائے تو یہ چلے گا؟ بولو، نہیں چلے گا۔ یہ کس کے ذریعے چل رہا ہے؟ تار کے ذریعے نہیں، تار کے اندر جو کرنٹ موجود ہے اس کے ذریعے۔ کرنٹ کس کا ہے؟ بجلی کا ہے۔ ایسے سمجھو، جسم جو چل رہا ہے وہ روح کے کرنٹ سے چل رہا ہے، جب روح کا کنیکشن ختم ہو جائے گا تو جسم بھی چل سکتا، بول سکتا، سن سکتا، دیکھ سکتا نہیں، چل سکتا نہیں۔ مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اطاعت رسول کے لیے دل کے اندر ڈر کا ہونا ضروری ہے۔ جس دل کے اندر ڈر موجود نہیں ہے وہ تو کہتا ہے سنتا ہے، وہ تو کہتا ہے جانتا ہے، وہ تو کہتا ہے ہماری خبر رکھتا ہے، اس کے دل میں ڈر نہیں۔ جب ڈر نہیں تو اطاعت رسول کے مطابق وہ نہیں چل رہا۔